السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ لاسٹ ہم لوگوں نے سورۃ المائدہ کا یہاں پر اینڈ کیا تھا، جہاں پر گناہ کیسے مٹیں گے، گناہوں کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو سب بتایا تھا۔ اسی کے آگے سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں درود شریف سے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ رات کے درمیانے حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے لاسٹ آیت کا ترجمہ بتایا تھا اور تفسیر بھی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت کا ہے لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور ستون نماز کی بلندی اور جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کی اصل خبر نہ دے دوں؟ پھر میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو۔ میں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا معاوضہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روٹے لوگوں کو عہدے منہ جہنم میں ان کی زبانیں کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ اکثر انسان اپنے منہ سے کتنی اول فول باتیں کر دیتے ہیں نا، تو اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے، یہ ہماری صرف ایک زبان ہے نا، ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، نہ کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ چپ رہنا بہت بہتر ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ داہنی جہنمی صرف کافر ہے، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں۔ اور اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے تو تم پر بہت سی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اے اہل کتاب، یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم پر بہت سی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، جیسے رجب کی آیت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اور یہ آپ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تمہاری چھپائی ہوئی چیزیں بیان کرنے کے ساتھ بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر معاوضہ فرماتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہے۔ کتنا پیارا بیان ہے نا میرے آقا کا، کہ میرے آقا معاف کر دیتے اور اس کا ذکر بھی نہ کرتے۔ ایسا کسی کا آج دل ہے؟ اگر ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کیوں معاف کریں، لیکن دیکھیں میرے آقا جو معاف بھی کر دیتے اور ذکر کبھی کرتے بھی نہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی میں دعائیں کرتی ہوں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، کل مومن مسلمان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔ قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات ہے، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نور ہے، میرے آقا کا نور۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور دیکھ کر ہدایت حاصل ہوتی ہے، اس طرح آپ کے ذریعے بھی ہدایت نازل ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ درپیش ہو جائے کہ ہم بالکل ہماری زندگی میں اندھیرے چھا جائیں، تو ہمیں ان چیزوں سے کتنی ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ تو اسی طرح میرے آقا بھی اندھیرے میں ایک نور کی طرح آتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس لیے
یہ نور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نازل ہوا۔ علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی حضور کا نام نور رکھا گیا، اس لیے رکھا گیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کرنے اور ہدایت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور سے جسے دیکھا جا سکے، اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں اسحاق برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں خود قتل کر دیا جائے، ان کی طرف کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ صورتیں ایسی پیاری پیاری صورتیں ہیں جس میں اللہ عز و جل نے ہر چیز کلیئر بتا دی ہے کہ یہ کام کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے، کس کے لیے کیا سزا ہے، اور جو لوگ معافی مانگ لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے۔ تو بس ہمیں اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، کسی کا برا نہ سوچیں، کسی کا برا سوچنے سے کیا ملے گا، آپ کا خود برا ہو جائے گا۔ سب کے لیے اچھا سوچیں، اچھی سوچ رکھیں گے آپ کا اچھا ہوگا، اور جتنا آپ لوگوں کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو اتنا مل کے رہے گا۔ اس صورت میں حرام حلال کا جتنا ذکر ہے ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اس میں بھی بڑی چیزوں کا ذکر آئے گا۔ بہت اچھی صورت ہے، اگر آپ اسے دل سے سنیں گے اور اسے عمل کرنے والے بنیں گے تو یہ صورتیں یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، بتا تو خیر ہر کوئی ہے، آپ یوٹیوب چینلز آن کریں، سب کے پاس ان چیزوں کے ترجمے بھی ہیں، تفسیر بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ان کو سنیں، غور سے سنیں اور ان کو دل میں اتاریں تاکہ آپ لوگ عمل کرنے والے بنیں۔ عمل کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، سننا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عمل کریں اس پر اور دوسروں کو بھی اس کی توفیق دیں اور جتنا ہو سکے دین کو پھیلائیں۔ بس میری آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، میری ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں، اور شیئر اس لیے کہتی ہوں کہ لوگوں تک یہ دعوت پہنچتی رہا کرے۔ بس یہ 2 کام کر دیا کریں تاکہ میرے لیے آپ میرا ساتھ دیں دین پھیلانے میں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سورۃ المائدہ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔